اور کراچی کے بہت سارے مسائل ہیں، بہت ایشو ہیں، لیکن ایک بڑا مسئلہ ہے اور وہ جناب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں ایک تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے بچوں کے اغوا کے کیسز کا۔ اور نارتھ نازم آباد میں آپ کو ظاہر میڈیا پہ تمام تر رپورٹ ہوا، فتح پارک سے 11 جنوری کو لاپتہ ہونے والا جو بچہ ہے 3 سالہ انس، اس کو بازیاب کرا لیا گیا۔ لیکن یہ سٹوری بھی بڑی حیران کن ہے جس کے بارے میں ہم ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک ہفتے پہلے کراچی کے ہی سول اسپتال سے ہم نے دیکھا چلڈرن وارڈ سے 3 ماہ کا بچہ اغوا ہو گیا تھا۔ پھر کیا ہوا، پھر اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جب سامنے آئی تو پتا چلا کہ جو مبینہ اغوا کار خاتون ہے اور اس کا ساتھی وہ بچے کو لے جاتے ہوئے اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور حال ہی میں کراچی کے گارڈن سے 1 سال قبل لاپتہ ہونے والے 2 بچوں علیان اور علی رضا کے اہل خانہ نے نشتہ روڈ پر احتجاج کیا۔ آپ کو یاد ہے پچھلے سال بھی ہم ان 2 بچوں کے بارے میں بتا رہے تھے، گارڈن کے علاقے سے لاپتہ ہوئے تھے، ابھی تک ان کا معلوم نہیں۔ پچھلے سال ہم نے آپ کو ایک میمن گوٹ سے بھی رپورٹ دی تھی جہاں سے بچہ، چھوٹا سا بچہ، وہ نرسری، وہ نومولود بچہ تھا، وہ اغوا ہو کے اور وہ نرس نے اس کو لاہور پہنچا دیا، پھر خیر وہ لاہور سے بازیاب ہو گیا۔ گزشتہ سال کے اگر ابتدائی 6 ماہ کے اعداد و شمار آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں تو جنوری تا جون 2025 کے دوران 597 بچے اغوا ہوئے، گمشدگی کے کیسز رپورٹ ہوئے، ان میں سے 579 بچوں کو بازیاب کر لیا گیا۔ 12 جنوری 2026 کو پولیس نے لیاقت آباد سے اغوا کی گئی 5 سالہ بچی ایمان فاطمہ کو صاحبال سے بازیاب کیا۔ اچھا، یہ جو کیسز رپورٹ بھی ہوتے ہیں پھر وہ آبویسلی پھر سٹیٹس میں آتے ہیں، لیکن بہت سے کیسز ایسے ہیں جو ابھی تک رپورٹ بھی نہیں ہوتے۔ دین اگین پھر جو رپورٹ ہوتی ہیں ان کے اوپر پھر کام بھی ہوتا ہے اور پھر ان کے اوپر پھر وہ بازیابی بھی ہو جاتی ہے۔ تو نازم آباد کی جو آپ بات کریں جو فتح پارک سے وہ بچہ انس جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے باقاعدہ مل بھی گیا ہے، تو ذرا بات کر لیتے ہیں نذیر شاہ سے کہ ہوا کیا، کیونکہ سنڈے کے دن سے لاپتہ تھا اور کل جمعرات کو یہ خبر آئی ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس دوران ہوا کیا ہے، تو نذیر صاحب ہمیں بتائیے گا یہ بچہ اب بازیاب ہو گیا ہے، کیسے غائب ہوا؟ ظاہر سی سی ٹی وی فوٹیج آ گئی تھی، لیکن یہ کون لوگ تھے اور کیا معلوم ہوا ہے؟ بالکل، دیکھیں اس کو بازیاب ورڈ تو نہیں کہیں گے، مل گیا ہے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ویسے تو یہ 5 روز سے بچہ لاپتہ تھا جس کے اغوا کا مقدمہ بھی درج کروا دیا گیا تھا۔ 11 جنوری کو الفتح پارک کے نارتھ نازم آباد میں حیدری تھانے کی حدود ہے جہاں پر خاندان کا ایک ہی شخص 13-14 بچوں کو سیر کرانے لے کر گیا تھا، وہاں سے بچہ لاپتہ ہوا تھا۔ جب سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی تو اس میں ایک شخص کو اس بچے کو خاتون کے ساتھ تھا اور اس کو لے آتے ہوئے دیکھا گیا تھا، تو یہی شبہ ہوا کہ اس کو اغوا کر لیا گیا، جس کے بعد نہ صرف اس کے پوسٹر چھپوا دیے گئے بلکہ انعام کا بھی اعلان کیا گیا۔ جو ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس ہے اس نے دن رات ایک کیے اس بچے کی بازیابی کے لیے، اور گزشتہ روز پھر اچانک سے ایک کال فیملی کو آئی کہ بچہ ان کے پاس ہے، اور وہ بغیر پولیس کے وہ شخص خود جا کر اس بچے کو اپنے پاس لیا اور اس کے بعد لے کر آیا۔ یہاں صبح تک جشن ہوتا رہا ہے، یہاں پر جس گھر پر میں موجود ہوں یہاں تقریباً 4-5 بجے اس گھر والے سوئے اور اسی گھر کے اندر یہ بچہ تھا، اور اس وقت وہ اپنے والدین سے مل چکا ہے۔ کس فیملی کے پاس وہ بچہ تھا یہ بات تاحال سامنے نہیں آئی ہے، کیونکہ وہ شخص کافی گھبرایا ہوا تھا۔ بچہ خود ہی دے دیا تو بچہ لے کر کیوں گئے تھے کسی کا؟ دیکھیں، یہ جو اس بچے کا چاچا ہے اس کا یہ موقف ہے کہ یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ غلط فہمی کی بنیاد پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ غلط فہمی کی بنیاد پر غلط فہمی کیا کہ اپنے بچے کی جگہ کسی اور کا بچہ اٹھا کے گھر لے گئے؟ یہ کون سی غلط فہمی ہے؟ دیکھیں، یہ وہ ابھی تک اس چیز کو جسٹیفائی کر نہیں سکے، لیکن وہ نہ پولیس کو واضح طور پر بات بتا سکے نہ میڈیا کو بتائی۔ ہم نے کافی کوشش بھی جاننے کی اور صبح سے بھی ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو فیملی ہے وہ کچھ بتانے کو تیار نظر نہیں آتی ہے۔ یہ اس وقت قصبہ کالونی کے علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پر جیسے ڈیرا سسٹم ہوتا ہے تو کافی ان کے رشتہ دار اور اہل خانہ ان کی جانب سے بھی کافی کوششیں بھی کی جا رہی تھی بچے کو تلاش کرنے کی۔ تو اب یہی صورتحال ہے کہ ٹھیک ہے نذیر، یہ معاملہ ہے کیا، اس کو ذرا پراپرلی جانیں گے اور ہوا کیا کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بریک پہ جائیں گے، اس کے بعد ہمارے پاس ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایسٹ محمد عثمان صاحب موجود ہوں گے، ان سے جانیں گے کہ معاملہ تمام تر تھا کیا۔ جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد۔ اسٹے دیئر ود اس۔
السلام علیکم، باخبر سویرا میں خبر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سائم خان اور پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جناب بریک میں جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کراچی میں بچے لاپتہ ہو رہے ہیں. وہ بچے لاپتہ ہو رہے ہیں تو وہ اغوا ہو رہے ہیں یا وہ پیرنٹس کی غفلت سے کہیں رہ جاتے ہیں، وہ کیا ہو کیا رہا ہے. تو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں موجود ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہے انویسٹیگیشن ایسٹ محمد عثمان صدوزئی صاحب. تھینک یو سو مچ عثمان صاحب جوائن کرنے کے لیے. یہ والا جو کیس ہے پرٹیکولرلی نارتھ نازم آباد کی جو پارک سے بچہ پہلے اغوا ہوتا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں اسے اغوا کہیں نہ کہیں، پھر اس کے بعد وہ ریکور ہو جاتا ہے، کل بازیاب ہو جاتا ہے. بازیاب بھی کہنا غلط ہوگا، پیرنٹس آ کے خود ہی آپس میں ایکسچینج ہو جاتا ہے معاملہ. یہ واقعہ کیا ہے، ذرا ڈیٹیل کیا ہے اس کی؟ بیسیکلی جیسے آپ نے کہا کہ یہ پارک میں ایک فیملی گئی اور ان کے ساتھ اور بھی کافی سارے بچے تھے ان کے، اور یہ بچہ وہ اپنی پیرنٹس اپنی ایکٹیویٹیز میں لگ گئے، تو یہ جو اسپیسیفکلی بچہ ہے یہ ان سے آگے پیچھے ہو گیا. تو یہ ایک اور فیملی کو جا کے ملا، انہوں نے جا کے اس کو پک کیا اور انہوں نے کوشش کی کہ یہ اپنے پیرنٹس سے مل جائے. لیکن آپ کو پتا ہے پارک بڑا تھا، وہ شاید پریشانی میں باہر چلے گئے تو ان دونوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کوشش کی جنہوں نے بچہ اٹھایا کہ وہ سیکیورٹی گارڈ کو اپنا نمبر ایکسچینج کریں تاکہ بعد میں اگر کوئی پوچھنے آئے تو وہ اس کو ڈیٹیلز دے سکیں. لیکن ان دونوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی. وہ پھر اب ان کا کہنا یہ ہے، انڈر انویسٹیگیشن ہے معاملہ، کہ ہم بچے کو اس لیے گھر لے کے چلے گئے کہ یہ کسی اغوا کار کے ہاتھ نہ لگ جائے. اور پھر جب انہوں نے سوشل میڈیا پہ تصویر دیکھی اس کی اور نیچے پیرنٹس کا نمبر دیکھا تو پھر انہوں نے پیرنٹس کو کال کی اور پھر بچہ ان کے حوالے کیا. لیکن عثمان صاحب جب وہ بچے کو گھر لے گئے، سنڈے کو لے گئے، جی میڈیا پہ رپورٹ ہونے سے پہلے کیا یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ پولیس اسٹیشن میں جا کے اس معاملے کو رپورٹ کرتے ہیں؟ بالکل ان کی ذمہ داری تھی. اس معاملے میں انڈر انویسٹیگیشن ہے معاملہ، ڈسٹرکٹ پولیس اس کو دیکھ رہی ہے ہر اینگل سے اور لیگلی اس کو لے کے آگے چلے گی. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس میں ٹائم لیپس ہے اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹائم لیپس کیوں ہوا ہے. 15 پہ بھی کال کی جا سکتی تھی، انفارم کی جا سکتا تھا. میں آسان الفاظ میں آپ کی یہ بات سمجھاؤں، جو فتح پارک سے نارتھ نازم آباد سے بچہ جو غائب ہوا یا جو لاپتہ ہوا، وہ پیرنٹس بچہ بھول گئے اپنا پارک کے اندر. بالکل ایسی. اچھا، گھر جا کے انہوں نے پھر گنتی کی تو پتا چلا کہ بچہ نہیں. دس از ویری ابسرڈ اینڈ ابناکشیس کہ پیرنٹس اپنا بچہ ہی پارک کے اندر بھول گئے کیونکہ زیادہ بچے آئے ہوئے تھے. لیکن یہ جو ایک ہفتہ پہلے جناح اسپتال سے سول اسپتال جناح اسپتال کے چلڈرن وارڈ سے جو 3 سالہ بچہ اغوا ہوا اور اس کے بعد پھر آلیان اور دوسرا بچہ بھی ہے جو 1 سال سے جس کا معاملہ چل رہا ہے، گارڈن والا، ان کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں اس میں مختلف وجوہات ہیں. ہمارے پاس پچھلے 2 سالوں میں تقریباً کراچی میں صرف 2100 کے قریب بچے ایسے ہیں جو کہ گم ہو گئے. لیکن اچھی خبر اس میں یہ ہے کہ 1900 بچے ریکور بھی ہو گئے. اور اس میں جو چنک ہے یا میجورٹی ہے بچوں کے گم ہونے کی، اس میں اگر ہم ریزن دیکھیں تو پیرنٹس کی لاپرواہی ہے کہ وہ ان کا خیال نہیں رکھتے پبلک پلیسز پہ، یا پھر ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں. جمشید میں ایک بچے کے ساتھ ایسے واقعہ ہوا، جب وہ ہمیں ملا تو اس نے بتایا کہ میں اس لیے گھر سے بھاگ گیا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میں جس مدرسے میں جاتا ہوں وہاں پہ مجھے سبق یاد نہیں تھا تو مجھے مار پڑے گی. تو اس طرح سے گھر والوں کے رویے سے پریشان ہو کے بھی لوگ جاتے ہیں. جو ایک آپ ملیر کا پروبیبلی ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا جس میں پنجاب سے ایک کپل نے کسی کو پے کر کے، چائلڈ لیس کپل نے اس بچے کو خریدنے کی کوشش کی اور اس کو لے گئے. پھر پولیس نے اس پہ ڈیجیٹلی، فورینزکلی اور گراؤنڈ انفارمیشن کی بیسس پہ کام کرتے ہوئے بہت کم ٹائم میں وہ بچہ ریکور کرایا اور اپنے پیرنٹس کے حوالے. اچھا، یہ تو وہ کیسز ہیں. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں بچہ کراچی سے اغوا ہوا، کوئٹہ سے ملتا ہے، لاہور سے ملتا ہے. تو یہ ایسے بچے جو باقاعدہ اغوا ہو رہے ہیں، گروہ کوئی منظم گروہ ہے جن کے پیچھے، وہ کرواتے ہی کیا ان بچوں سے؟ کیوں ان کو اغوا کر کے لے جاتے؟ دیکھیں میں نے جیسے آپ کو بتایا کافی سارے تو اپنی اس طرح غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں. باقی اس میں کچھ گینگز بھی انوالو ہیں. فار انسٹنس کچھ بچے کراچی پولیس نے ریکور کیے جو کہ بھیک مانگ رہے تھے اور پھر پتہ لگا کہ ان کو اغوا کیا گیا یا وہ ڈسٹریس میں گھر سے نکلے اور ان کے ہاتھ لگ گئے اور پھر انہوں نے ان سے پروفیشنل جو ہے نا بیگنگ سٹارٹ کروا دی. تو اس میں وہ گینگز بھی جو ہے وہ بھی بسٹ ہوئے ہیں، بچے بھی ریکور ہوئے ہیں. تو اس طرح کی ایفرٹس کراچی پولیس کی طرف سے جاری رہتی ہیں. کراچی پولیس کا ایک جو کیس ہے جو ہم گارڈن والے کیس کی بات کر رہے ہیں وہ ابھی تک نہیں سالو ہو رہا ہے. آلیان اور علی رضا والا. آلیان اور علی رضا، مجھے یہ بتائیے گا، اب تو اتنی ٹیکنالوجی ہے، آپ نے خود بتایا فورینزک کر کے، یہ کر کے، وہ کر کے، فوٹیج بھی مل جا سکتی ہیں. 1 سال ہو گیا، تو یہ پولیس کی ناکامی نہیں ہے؟
دیکھیں ہماری طرف سے جو کوشش ہے وہ جاری رہتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1900 کے قریب بچے ریکور بھی ہوئے ہیں اور یہ انفارچونیٹ پارٹ ہے. پولیس اس پہ کام کر رہی ہے لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ابھی تک ہمیں اس پہ کوئی کلو نہیں ملا. لیکن ہوپ فلی جب تک بھی کوئی بھی بچہ ریکور ہوتا ہے تو اٹس پینفل فار فیملی, فار انٹائر سٹی اینڈ پولیس ایز ویل. تو ہماری کوشش ہے کہ وہ جلد سے جلد. اب تو کیمراز بھی لگ گئے ہیں, اب تو ڈرون چلانز بھی ہو رہے ہیں, تو وہ ڈرون سے مانیٹرنگ بھی ہو سکتی ہے کافی چیزوں. بالکل. تھینک یو ویری مچ. ایس پی انویسٹیگیشن ایسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے محمد عثمان سدوزئی. بہت شکریہ آپ کا. اور آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ اپنے بچوں کے معاملے میں غفلت نہ برتیں. ذرا سی لاپرواہی, ذرا سی کیئرلیسنس, اور آپ دیکھیں کہ آپ پورا اپنا آپ کا بچہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے, لاپتہ, اغوا بھی ہو سکتا ہے. تو پلیز بھی دیکھیں اغوا ہونے کے بعد پھر وہ پتہ نہیں کہاں اسے پہنچا دیا جاتا ہے. جیسے یہ جو بچے جو گارڈن سے اغوا ہوئے ہیں ان کا ان بارے میں 1 سال ہو گیا ہے, نہیں معلوم ہو سکا. تو پلیز خیال رکھیں اور ٹرسٹ نہ کریں. اور اگر کسی کو کسی کا بچہ مل جاتا ہے تو پہلی ذمہ داری آپ کی ہے 15 پہ کال کر دیں. آپ ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیں جس میں گورنمنٹ کو ٹیگ کر دیں, گورنمنٹ کے کسی صوبائی وزیر کو ٹیگ کر دیں, یا آپ پولیس اسٹیشن میں جا کے رپورٹ ضرور کریں. بالکل صحیح کہ سب سے پہلا کام تو آپ 15 پہ آپ کال کر کے ان کو انفارم ضرور کریں.